إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم صدر اجلاس، ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت اور بزرگوں، عزیز نوجوانوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، جماعت اسلامی احمد آباد کے زیر اہتمام آج کی اس کانفرنس کا عنوان، مرکزی عنوان انتہائی اہم ہے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اسلام کی تصویر بنائیں، انفرادی حیثیت سے بھی، عائلی اور خاندانی زندگی میں بھی، اور اجتماعی اور سماجی زندگی میں بھی۔ یہ دین کا تقاضا ہے، ایمان کا مطالبہ ہے کہ ہماری زندگی سے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت ملے، اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا رول، اور خاص طور سے والدہ کا رول بہت اہم ہے۔ یہاں ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اور ماں کا رول غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اور اس کی آرزو اور اس کی تمنا تمام والدین کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو انتہائی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے، جو ایک فطری بات ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو اللہ کا صالح بندہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ اولاد ایک آزمائش کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، اور تمہاری نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت میں والدین کی جانب سے کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کے ہاں جواب دہی سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے اور بہت ہی نازک ذمہ داری ہے۔ والدین کو، سرپرستوں کو اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے
اگر اولاد کی تربیت میں نقص رہ جائے گا، وہ بگڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ اسلام اس سلسلے میں بہت حساس ہے۔ تربیت کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دنیا میں اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کی تربیت کے لیے مناسب ماحول فراہم کرنے کی تعلیم ہے۔ شادی اور بیاہ کے سلسلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رشتے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اخلاق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، سیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تاکہ بچے جس ماحول میں آنکھ کھولیں وہاں دین کا چرچا ہو، وہاں دینداری ہو۔ اور ایسے ماحول میں جب بچوں کی نشو و نما ہوگی تو ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کی محبت پیدا ہوگی، دین سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ تو پہلے ہی سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ رشتے کا انتخاب ہی دینداری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آگاہ فرمایا ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ تمہارے پاس جب ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے مناسب ہو تو اسے قبول کر لو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ جب آپ دینداری کو ترجیح نہیں دیں گے، دنیا داری کو ترجیح دیں گے، مادہ پرستی کو ترجیح دیں گے تو معاشرے میں مادیت کا غلبہ ہوگا، اور جب مادیت کا غلبہ ہوگا تو فتنہ اور فساد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اسلام تو اتنا حساس ہے کہ وہ پہلے ہی سے ماحول فراہم کر رہا ہے کہ بچوں کو ایک دیندار ماحول ملنا چاہیے، ایک اچھا ماحول ملنا چاہیے، دیندار گھرانہ ہونا چاہیے۔ تربیت کا جو مفہوم ہے اصطلاحی طور سے، تربیت کا مفہوم یہ ہے کہ بچوں کی اس طرح سے ہمہ جہتی نشو و نما کی جائے کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے کمال تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں نکھر جائیں، وہ صلاحیتیں پروان چڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں، چاہے اسے نصرانی بنا دیں، چاہے اسے مجوسی بنا دیں، جیسا ماحول ہوگا اس رنگ میں وہ ڈھل جائے گا۔ وہ تو نرم مٹی کی طرح سے ہے، جیسا چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تربیت یہ ہے کہ ہم اس کو اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اللہ کا ایک صالح بندہ بنائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو بہت ہی سخت ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور جو حکم ان کو دیا جائے گا اس کو وہ بجا لائیں گے۔ اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے، سب کے دل میں اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو عذاب جہنم سے بچانے کی فکر کریں، ہم ان کو جنت کے راستے پہ چلانے کی فکر کریں، اللہ کا محبوب بندہ بنانے کی فکر کریں۔
اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کا مفہوم بہت جامع ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں. ان پہلوؤں سے تربیت ہونی چاہیے. ایک پہلو تو اس کا ایمانی اور روحانی ہے. ایمانی تربیت ہو، روحانی تربیت ہو. ان کا عقیدہ مضبوط کیجیے، ان کا ایمان مضبوط کیجیے، اللہ اور رسول کی محبت پیدا کیجیے، قرآن سے تعلق پیدا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، بیٹے چند باتیں میں تم کو بتاتا ہوں. کتنے پیار سے آپ نے مخاطب کیا. اور اس کے بعد آپ نے کہا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کا لحاظ کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے حدود کا لحاظ کرو، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ رہے گا. اس کے بعد آپ نے کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو. یہ توحید ہے، یہ اللہ پر بھروسہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے جو بچے کے ذہن میں اتارا جا رہا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. پھر آپ نے کہا، یاد رکھو ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تم کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. اور ساری دنیا کے لوگ مل کے تم کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا. بچپن سے ایمانیات کو مضبوط کرنا چاہیے، عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. عقیدہ ہی ہمارے دین کی بنیاد ہے. توحید، رسالت، آخرت، تمام عقائد کو پختہ کرنا چاہیے، بچوں کے ذہن میں راسخ کرنا چاہیے تاکہ ایمان پر ان کی نشو و نما ہو. تو ایمانی تربیت کرنی ہے، روحانی تربیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنی ہے. اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے ان کے اندر سچائی، راست بازی، صداقت، دیانتداری، ایمانداری، یہ تمام اوصاف ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر شجاعت پیدا کریں، بہادری پیدا کریں، جفا کشی کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو. وہ آرام پرست نہ ہوں. دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی، ان کے اندر جفا کشی نہیں ہوگی، ان کے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر وہ مسائل کا سامنا نہیں کر پائیں گے، ان کو فیس نہیں کر پائیں گے. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو. ان کے اندر دین سے محبت، دین کے لیے قربانی، مقصد زندگی کا شعور، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کی عقلی تربیت، فکری تربیت، اچھی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنا، بہترین ایجوکیشن کا ان کے لیے انتظام کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی خصوصیت میں عقل اور شعور رکھا ہے، غور اور فکر اور تدبر کی صلاحیت رکھی ہے، تو اسے فکری لحاظ سے، عقلی لحاظ سے اس کی تربیت کا سامان کرنا، جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی ہے اس کا لحاظ کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت بھی ہونی چاہیے. صحت کے لحاظ سے بھی بچہ تندرست ہو، صحت کے لحاظ سے بھی اچھا ہو، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے. تو ایمانی، اخلاقی اور علمی اور فکری، معاشرتی اور اجتماعی صحت اور تندرستی، مختلف پہلوؤں سے ایک ہمہ جہتی تربیت کی ذمہ داری ہے جو والدین کو ادا کرنی ہے، اور اس کا شعور اور اس کا احساس ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں اسوہ نبوی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ تربیت کے ذرائع میں سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اچھا نمونہ ہو، ان کے سامنے اچھا ماڈل ہو. قرآن مجید میں اہل ایمان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نمونہ اور ماڈل پیش کیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے.
تو سیرت سے لگاؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول کی سیرت، صحابہ کی سیرت. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ہمیں اس کا نمونہ اپنی زندگی سے پیش کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں. گھر کا ماحول کیسا ہے، والدین کا طرز عمل کیسا ہے، ہماری زندگی کا اثر پڑتا ہے ان کے اوپر، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کا ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے اس کا نمونہ ہم ان کے سامنے پیش کریں. آپ دیکھیے ماں جب نماز پڑھتی ہے ننھے منھے بچے بھی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں جب قرآن پڑھتی ہے تو بچے بھی قرآن پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہیں. ہاتھ دعا کے لیے ماں اٹھاتی ہے تو ننھے منھے بچے بھی اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ ہم اچھا نمونہ ان کے سامنے پیش کریں. ہماری ہر چیز کا اثر پڑتا ہے، بچپن ہی سے اثر پڑتا ہے، نفسیاتی لحاظ سے اثر پڑتا ہے. اس لیے بہترین نمونہ پیش کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. بچپن سے عبادات سے لگاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم لعشر، کہ بچے 5 برس کے ہو جائیں، 7 برس کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو. نماز ابھی فرض نہیں ہے، لیکن جب بچپن سے وہ نماز کے عادی ہوں گے تو نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کی اہمیت ان کے دل میں بیٹھے گی. آپ نے کہا 7 برس کے بچے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، 10 برس کے ہو جائیں نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو سزا بھی دو. تو عبادات سے ان کے اندر لگاؤ پیدا کیجیے. قرآن کی تلاوت کی عادت ہو، ان کو قرآن سے محبت پیدا ہو، نماز سے محبت پیدا ہو، روزے کی عادت ہو ان کے اندر. اس طرح سے عبادات سے ان کے اندر لگاؤ پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بہترین نصیحت، واقعات جو تربیتی لحاظ سے بہت ہی مؤثر ہوں، بہت ہی عمدہ ہوں، اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. گھر کا ماحول اچھا بنائیے، جہاں دین کا چرچا ہو، جہاں قرآن کا ذکر ہو، جہاں قرآن کا درس ہو، جہاں حدیث کا درس ہو، جہاں سیرت کا تذکرہ ہو، صحابہ اور صحابیات کے واقعات بیان کیے جائیں تو اس ماحول کا ان بچوں کے اوپر اثر پڑے گا، غیر معمولی اثر پڑے گا. ابتدائی عمر میں جو نقوش ذہن کے اوپر مرتسم ہو جاتے ہیں زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں، وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے. اس لیے اچھا ماحول ان کو دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآن نے دعائیں سکھائی ہیں کہ آپ اپنے لیے، اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وہ اللہ کے نیک بندے بنے. فکر مندی ہونی چاہیے، درد مندی ہونی چاہیے. تربیت جو ہے وہ درد مندی سے ہوتی ہے، احساس ذمہ داری سے ہوتی ہے، فکر مندی سے ہوتی ہے. ہمیں یہ احساس ہو ہم صرف ان کے کھانے پینے کا خیال نہ کریں، صرف ان کے لباس اور کپڑے کا خیال نہ کریں، بلکہ اس بات کی بھی خیال کریں کہ ان کی ایمانی تربیت ہو، ان کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی روحانی تربیت ہو، ان کے اندر کیریکٹر پیدا ہو، ان کے اندر کردار پیدا ہو. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تربیت درد مندی سے ہوتی ہے، فکر سے ہوتی ہے. آپ کے اندر جب سوچ ہوگی، آپ کے اندر جب ایک گول، ایک ہدف اور ایک مقصد ہوگا کہ زندگی کے اس مقصد کے لیے اپنے بچے کو لگانا ہے، بچپن سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے اور یہ سب اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی یہ اللہ کی امانت ہے، ہماری صلاحیت یہ اللہ کی امانت ہے،
ہماری جوانی یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے دین کے لیے اسے استعمال کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اسے استعمال کرنا ہے۔ ہم اللہ کے دین کے سپاہی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جب تک مقصد کا عشق نہیں بچوں میں پیدا کریں گے، اولاد میں پیدا کریں گے، زندگی کا جو مقصد ہے اس کا شعور نہیں پیدا کریں گے، تو ان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی، صحیح رخ پر وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس انداز سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کے دین کے ایک وفادار سپاہی بن سکیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کے غلط اثرات پڑتے ہیں شخصیت پر، کردار پر، ان چیزوں سے بچوں کو محفوظ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی انسان ہوتا ہے، تو دوست بنانے سے پہلے غور کر لو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں ان کا وقت گزرتا ہے، ان کے ساتھی کیسے ہیں۔ ساتھیوں کا اثر ہوتا ہے، اگر اچھے ساتھی ہوں گے اچھا اثر پڑے گا، برے ساتھی ہوں گے برا اثر پڑے گا۔ حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی عطر فروش کے پاس بیٹھے تو یا تو وہاں سے کچھ عطر خریدے گا، نہیں بھی خریدے گا تو خوشبو تو ملے گی ہی، اور کوئی لوہار کے پاس بیٹھے تو وہاں اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ چنگاری سے اس کا کپڑا جل جائے اور دھوئیں سے تکلیف تو اسے پہنچے گی ہی۔ اس کا بہت اثر پڑتا ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے بچے کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اچھی صحبت، اچھے نوجوان، صالح بچے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ان کے اوپر اثر پڑے گا اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں غیر معمولی جو اثر ہے وہ موبائل کا ہے، اور جانتے ہیں آپ کہ موبائل کا استعمال کتنا بڑھ گیا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہے، اور یہ جو موبائل ہے ملٹی میڈیا موبائل، یہ اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، غلط کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، وہ تو ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اچھا، آج بچوں کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے بچے موبائل کا غلط استعمال نہ کریں، اس پر نظر رکھیں۔ اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے تو کمپیوٹر میں اینٹی وائرس سسٹم ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اینٹی وائرس اگر نہیں ہوگا تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ آپ بچوں کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اینٹی وائرس سسٹم ڈال دیجئے، موبائل کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ یہ اینٹی وائرس سسٹم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر، اللہ کی نگرانی کا احساس، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ یہ تقویٰ اور یہ خدا ترسی کی صفت اگر پیدا ہو گئی اور اس انداز سے بچوں کا ذہن آپ نے بنا لیا تو وہ اکیلے میں بھی ہوں گے تو موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے سفر میں، ایک وادی میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ آپ نے امتحان کے لیے اس کو بلایا اور اس سے یہ کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایک بکری بیچ دو۔ تو اس نے کہا میں تو نوکر ہوں، مالک نہیں ہوں، میں بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو از راہ امتحان کہا کہ دیکھو ایک بکری بیچ دو، مالک اگر پوچھے گا کہ ایک بکری کم کیسے ہو گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ یہ جواب دے کے میں اپنے مالک کو تو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن جب اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہی اینٹی وائرس ہے، یہی تقویٰ، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ بچوں کے اندر پیدا کیجیے۔
ایک ایک چیز جو ہماری زبان سے نکلتی ہے لکھی جا رہی ہے. جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے ایک مستعد نگراں ہے، وہ اسے نوٹ کر لیتا. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آج کل تو آسان ہے سمجھنا اسے. ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ عالم ہے، نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، اور سینوں کے اندر جو ارادے ہیں ان سے بھی وہ واقف ہے. ہر چیز اس کے اوپر آیا ہے. یہ چیز اگر مضبوط ہوگی تو ہمارے بچے کامیاب رہیں گے. اس کی کوشش ہونی چاہیے. اس انداز سے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایمان کی بنیاد پر، اللہ اور رسول سے محبت کی بنیاد پر، دین سے لگاؤ کی بنیاد پر، مقصد زندگی سے شغف کی بنیاد پر. دو چیزوں کا پابند ان کو بنا دیجئے. ایک تو مطالعہ قرآن کا پابند بنا دیجیے. کہیں بھی رہیں گے وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے، قرآن سے نہیں مستغنی رہیں گے. اور دوسری چیز یہ کہ نماز کی پابندی کریں گے، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں ان کو محفوظ رکھیں گی. زندگی کے کسی بھی میدان میں جائیں گے انشاءاللہ وہ نیکی اور صلاح اور تقوی کے راستے پر چلیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اس نازک دور میں جب کہ تربیت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے اور ان کو اللہ کا صالح اور نیک بندہ بنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.